جیل میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو اصل حقائق ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اب یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہیئرنگ ہوتی ہے عمران خان کی تو ان کو جیل نما جو پنجرہ نما جو کمرہ ہے اس میں لایا جاتا ہے. سر اگر یہ واقعی درست ہے سہروردی صاحب، تو کیا یہ سابق وزیر اعظم کی تضحیک نہیں ہے سر؟ پتہ نہیں اب مروت صاحب یہ کہتے ہیں، اور ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ انہیں جیل میں ایکسرسائز مشینیں بھی دے دی گئی ہیں کہ وہ ایکسرسائز کر سکیں. آپ بتائیں پاکستان کی جیلوں میں جتنے قیدی ہیں ساروں کے پاس ایکسرسائز مشینیں موجود ہیں. سب کے لیے 70 فٹ کا سیل موجود ہے کہ وہ جس میں واک بھی کر سکیں، ایکسرسائز بھی کر سکیں، دیسی مرغے بھی کھا سکیں، دیسی گوشت بھی کھا سکیں. ہم نے تو نہیں سنا کہ پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کو نئی ایکسرسائز مشینیں اور دیسی بکرے اور دیسی گوشت بھی دیے جا رہے ہیں. اور اگر یہ سہولت صرف عمران خان کو دی جا رہی ہے تو پھر تو مجھے یقین نہیں آتا کہ انہیں پنجرے میں پیش کیا جاتا ہے. جس کو جیل میں وہ سہولتیں دی جا رہی تھی. لیکن سر دیکھیں پھر اوپن ٹرائل کر لینا. کیا خیال ہے آپ کا مزمل سہروردی صاحب؟ عمران خان کی زندگی کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا باقی سیاسی لیڈرز کو ہے. 2 دن پہلے ایکسرسائز مشین اڈیالہ گئی ہے جس کی فوٹیج سب جگہ چلی ہے، خرید کے بھیجی گئی ہے کتنے. اور یہ جو بیرون ملک بچوں سے بات کرنے کی سہولت ہے، وہ مینار پاکستان پہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی مر رہی تھی تو مجھ سے میری سپرنٹینڈنٹ نے بات نہیں کرائی. تو ان کے بچے جنہوں نے باپ کے جیل جانے پہ افسوس کا ٹویٹ نہیں کیا، جو باپ کو ملنے کے لیے جیل آنے کو تیار نہیں، ان سے لندن بات کرانے کے لیے عدالت سہولت کاری کر رہی ہے. اس سے زیادہ وی آئی پی ٹرائل تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ان سے بچوں سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ تو عدالت نے کہا کہ کروائیں بات آپ ان کی. یہ جو وہ دی نہیں جا سکتی، اوورسیز کال کی اجازت کیا ہے؟ وہ دی نہیں جا سکتی تھی. وہ بھی ایک سہولت کاری ہے. کتنے قیدیوں کو یہ اجازت حاصل ہے؟ وہ واشنگٹن میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر ایسے ہی کسی کو جیل میں رکھنا ہے تو جیل میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے، پھر گھر پہ ہی رکھ لیں اگر اتنی سہولتوں کے ساتھ رکھنا ہے. جو پارٹی ہے تو وہ تو ان کی واپسی کے لیے زیرو رسک کا دعویٰ کر رہی تھی نا. تو کیا جو وہ زیرو رسک تھا وہ صرف سابق جو چیف جسٹس بندیال صاحب تھے ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا، یا کہیں اور بھی معاملات طے پا رہے تھے؟ دیکھیں بندیال صاحب اس زیرو رسک کو زیرو کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ بندیال صاحب کی عدالت کا ان کے حوالے سے رویہ کو منصفانہ تو نہیں رہا ہے، اور وہ ان کا رویہ یا وہ ہم خیال بینچ جو تھا جس کی ہیجمنی رہی سپریم کورٹ پر 1.5 سال کہ سارے مقدمات اسے ایک ہم خیال بینچ کے پاس ہی رہتے تھے اور باقی ججز کو تو عملاً OST کر دیا گیا تھا. بندیال صاحب نے تمام سینئر ججز بیکار بیٹھے تھے اور وہ 4-5 جو ہم خیال بینچ تھا اس نے پورے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا تھا. تو اس لیے وہ فیکٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، لیکن وہ دی اونلی فیکٹر نہیں ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جو حالات نے ٹرن لیا ہے، ٹوسٹ لیا ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی نے سوئسائڈ مشن کیا ہے 9 مئی کا اور اس کے بعد کے حالات میں، اس نے نواز شریف کو سسٹم کی ضرورت بنا دیا. اچھا. اور نواز شریف کے لیے راستے کھلتے گئے. معاملات کوئی طے نہیں ہوئے، کوئی ڈیل کوئی سمجھوتے وغیرہ بات؟ کیونکہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات میاں صاحب طے کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو مشکل نہیں ہوگی کوئی کلین فیلڈ؟ دیکھیں پارس آپ پیپلز پارٹی کی یہ بات سمجھیں. عمران خان کا مقابلہ پنجاب اور کے پی میں ہونا ہے. عمران خان کے پاس سندھ میں تو کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، پنجاب اور کے پی میں پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کیا سرو کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف؟ اس وقت جو قوتیں پی ٹی آئی کو کاؤنٹر یا پولیٹیکل میدان میں مقابلہ کر سکتی ہیں، پیپلز پارٹی ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے. کامن بیٹل گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے. زرداری صاحب کا لاہور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جلسہ کر سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ دے سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں. ان کے پاس تو امیدوار بھی نہیں ہے پنجاب اور کے پی میں. لوگوں نے آئی پی پی میں جانا مناسب سمجھا ہے، پیپلز پارٹی میں جانا مناسب نہیں سمجھا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں نواز شریف کے پاس آج بھی پنجاب میں ایک ووٹ بینک تو موجود ہے. میں اور آپ اس کے کم اور زیادہ ہونے پر تو بحث کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک مزمل سہروردی صاحب ایک بات آپ سمجھتے ہیں کہ میاں اچھا کام، ایک اچھی بات کی جو انہوں نے اپنی تقریر میں مفاہمت کا پیغام دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قائم رہے گا؟ چونکہ ہم نے یہ دیکھا نا کہ میاں صاحب ہمیشہ اقتدار میں بڑے پرجوش طریقے سے آتے ہیں لیکن افسوسناک طریقے سے نکالے جاتے ہیں، تو کیا شراکت اقتدار کا فارمولا بھی کہیں طے پا گیا ہے؟ چونکہ مزمل سہروردی صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کیا یہ کہ جیسے مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، نواز شریف کو بھی نواز شریف نہ مارے تو وہ بھی سیاسی طور پہ نہیں مرتا، تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف خود نواز شریف کو نہیں مارے گا؟ دیکھیں مجھے تو ان کی کل کی تقریر میں بھی کوئی خاص مفاہمت نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ جو اداروں کو آئین میں کام کرنا چاہیے اور یہ جو کھیل آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں گے تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے، وہ یہ پیغام کو عمران خان کو تو نہیں دے رہے تھے۔ نہ آپ کے خیال میں کہ اداروں کو آئین کے اندر کام کر رہے جس کا نام نہ احتساب کی بات تھی، مفاہمت ہی تو تھی، انہوں نے کہا سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو آئین کی حدود میں کام کرنا چاہیے، ان کا تنازع تو اداروں کے ساتھ یہی رہا، سیاستدان کہتے ہیں، اور ان کی کوئی زمین جائیداد کی نہیں، ہر سیاستدان نہیں کہتا ہے، ایک سیاستدان یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کو چھوڑ کر میری حمایت کریں، میرا سی وی ایکسپٹ کریں، باقیوں کو مار دیں، وہ آئین قانون کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی حمایت کی بات کرتا ہے۔ آپ فرق کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ وہ تو آج بھی کہتا ہے کہ آپ جانور، اب وہ کہتا ہے، سیاستدان کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں تو آپ جانور ہیں، آپ آئین قانون کی بات نہ کریں، آپ اگر غیر جانبدار ہیں، اپنے حلف کے تحت نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ جانور ہو گئے ہیں۔